یہ کہانی بغداد کے ایک غریب بوڑھے شخص کی ہے جو دجلہ کے کنارے بوسیدہ گلیوں میں سانس لیتا تھا۔ اس کا نام لوگوں نے کبھی ٹھیک طرح نہ جانا۔ کوئی اسے بابا سالم کہتا تھا، کوئی فقیر بابا اور کوئی صرف بوڑھا۔ اس کی عمر 70 سے اوپر تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو وقت کی دھول کے باوجود بجھی نہیں تھی۔ وہ ہر صبح فجر سے پہلے جاگتا، وضو کرتا، پرانی سی ٹوپی سر پر رکھتا، لکڑی کی لاٹھی تھامتا اور دجلہ کی طرف چل پڑتا۔ اس کے قدم آہستہ تھے مگر ارادے مضبوط تھے۔ بابا سالم کا گھر ایک ٹوٹا پھوٹا کمرہ تھا جس کی دیواروں میں دراڑیں تھیں اور چھت سے کبھی کبھار مٹی جھڑتی تھی۔ اس کے پاس کوئی اولاد نہ تھی، بیوی برسوں پہلے ایک وبا میں چل بسی تھی۔ اس دن کے بعد اس کا دل جیسے خاموش ہو گیا تھا، مگر اس کی زبان پر شکر تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ نے لیا بھی ہے تو دینے والا بھی وہی ہے۔ اس کا گزارا کبھی کسی کے بچے ہوئے کھانے سے ہو جاتا اور کبھی کسی نیک دل تاجر کے صدقے سے، مگر اس نے کبھی ہاتھ پھیلا کر مانگا نہیں۔ جو ملتا قبول کرتا اور جو نہ ملتا اس پر بھی مسکرا دیتا۔ بغداد کی گلیاں اس بوڑھے کو جانتی تھیں۔ بچے اس کے پیچھے دوڑتے اور وہ ان کے سروں پر ہاتھ پھیر دیتا۔ دکاندار اسے دیکھ کر سلام کرتے کیونکہ اس کے لہجے میں دعا ہوتی تھی۔ وہ جب بات کرتا تو یوں لگتا جیسے کسی پرانی کتاب کے اوراق بول رہے ہوں۔ وہ ماضی کی باتیں کم کرتا تھا، مگر جب کرتا تو سننے والا رک جاتا۔ وہ عباسی دور کے قصے جانتا تھا۔ اس نے بغداد کو جلا ہوا بھی دیکھا تھا اور آباد بھی۔ اس نے قحط کے دن بھی دیکھے تھے اور میلے بھی۔ ایک دن کی بات ہے، شدید سردی تھی، دجلہ کی ہوا ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ بابا سالم حسب معمول کنارے پر بیٹھا سورج نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک نوجوان کو دیکھا جو پانی کے قریب کھڑا کانپ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں خوف تھا۔ بابا سالم نے اسے آواز دی۔ نوجوان پہلے گھبرایا، پھر آہستہ آہستہ قریب آیا۔ بابا سالم نے اپنی واحد شال اتار کر اس کے کندھوں پر رکھ دی۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بتایا کہ وہ شہر سے بھاگ آیا ہے کیونکہ اس پر ظلم ہوا تھا۔ بابا سالم نے اس کی بات خاموشی سے سنی اور پھر کہا کہ ظلم وقتی ہوتا ہے مگر صبر دائمی ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد وہ نوجوان اکثر بابا سالم کے پاس آنے لگا۔ وہ اس سے زندگی کے سبق سیکھتا۔ بابا سالم نے اسے بتایا کہ غربت صرف پیسے کی کمی نہیں ہوتی بلکہ حوصلے کی کمی بھی غربت ہے۔ اس نے کہا کہ جو شخص مصیبت میں بھی اللہ کو نہ بھولے وہ امیر ہے۔ نوجوان کے دل میں امید جاگی۔ وہ محنت کرنے لگا اور کچھ عرصے بعد ایک چھوٹی سی دکان پر کام مل گیا۔ بابا سالم کی زندگی یوں ہی گزرتی رہی۔ کبھی وہ بازار کے کونے میں بیٹھ کر لوگوں کے لیے دعا کرتا، کبھی مسجد کے صحن میں صفائی میں ہاتھ پٹاتا۔ اس کے ہاتھوں میں جھلیاں تھیں مگر ان میں برکت تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر وہ خود کبھی یہ دعویٰ نہ کرتا۔ وہ کہتا تھا کہ میں تو بس ایک ٹوٹا ہوا بندہ ہوں۔ ایک رات بغداد پر خاموشی چھا گئی۔ آسمان پر بادل تھے اور ہوا میں عجیب سی اداسی تھی۔ بابا سالم اپنے کمرے میں بیٹھا چراغ کی مدھم روشنی میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر دل مطمئن تھا۔ اچانک اسے اپنی بیوی کی یاد آئی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور مسکرا دیا۔ اسے لگا جیسے وہ قریب ہے۔ اس نے شکر ادا کیا اور لیٹ گیا۔ اگلی صبح لوگ اسے جگانے آئے تو وہ خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا جیسے وہ کسی لمبے سفر سے تھک کر سو گیا ہو۔ خبر پھیل گئی۔ بغداد کے لوگ جمع ہو گئے۔ وہی دکاندار، وہی بچے، وہی نوجوان جس کی زندگی بدل گئی تھی۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس غریب بوڑھے کے جنازے میں امیروں سے زیادہ غریب تھے مگر دل سب کے بھرے ہوئے تھے۔ بابا سالم کو دجلہ کے قریب دفن کیا گیا، وہیں جہاں وہ ہر صبح بیٹھتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ بغداد نے ایک خاموش ولی کھو دیا۔ وقت گزرتا گیا مگر اس کی کہانی زندہ رہی۔ لوگ جب مایوس ہوتے تو اس کا ذکر کرتے، کہتے کہ ایک بوڑھا تھا جو سب کچھ کھو کر بھی مسکراتا تھا۔ یہ داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل دولت اس کا دل ہوتا ہے۔ بغداد کی اس غریب گلی میں رہنے والا بوڑھا دنیا کے لیے امیر تھا۔ اس کی زندگی عجیب تھی کیونکہ اس میں صبر تھا، اس میں شکر تھا، اس میں انسانیت تھی، اور یہی وہ کہانی ہے جو وقت کے ساتھ مٹتی نہیں۔ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ کہانیاں اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔